آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الطارق کی آیات 6 سے 10 کو سنیں گے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، انسان جو آج اپنے مال، طاقت اور علم پر فخر کرتا ہے، کیا اس نے کبھی اپنی اصل کے بارے میں غور کیا ہے؟ کیا اس نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور ایک دن کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ رب العالمین ان آیات میں ہمیں ہماری حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ ہم ایک معمولی پانی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور وہی رب جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا دن آنے والا ہے جب ہر راز کھول دیا جائے گا، دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اس دن نہ کوئی طاقت کام آئے گی، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیات ہمیں غرور چھوڑنے، اپنے اعمال کو سنوارنے اور آخرت کی تیاری کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ آئیے دل کی گہرائیوں سے ان آیات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات میں رب العالمین انسان کو اس کی پیدائش کی حقیقت یاد دلا کر قیامت اور دوبارہ زندہ کیے جانے کی قدرت کو واضح فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ He was created from a gushing fluid۔ رب العالمین انسان کو اس کی اصل یاد دلا رہے ہیں کہ وہ کسی بڑی یا طاقتور چیز سے نہیں بلکہ ایک حقیر اور معمولی پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پانی تیزی سے نکلنے والا ہے، جسے عربی میں ماء دافق کہا گیا ہے۔ اس آیات کا مقصد انسان کے تکبر کو توڑنا ہے۔ جب انسان اپنی اصل کو یاد کرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ جس اللہ نے اسے ایک معمولی پانی سے پیدا کیا، وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ Emerging from between the backbone and the ribs۔ یہ آیت اس پانی کے نکلنے کی جگہ بیان کرتی ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسان کے جسم کے وہ حصے ہیں جہاں سے نسل پیدا ہونے کا مادہ نکلتا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کی تخلیق ایک منظم نظام کے تحت ہوتی ہے، جو اللہ کی حکمت اور قدرت کا واضح ثبوت ہے۔ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ Indeed Allah is able to bring him back۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیت قیامت اور حشر پر واضح دلیل ہے۔ اگر رب العالمین نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ یہاں انسان کو سوچنے کی دعوت دی گئی ہے کہ پہلی تخلیق کو ماننے والا دوسری تخلیق کا انکار کیسے کر سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھول کر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ The day when secrets will be put on trial۔ یہ آیات قیامت کے دن کی ایک نہایت خوفناک حقیقت بیان کرتی ہے۔ اس دن انسان کے دلوں کے راز، نیتیں اور پوشیدہ اعمال سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ جو گناہ انسان نے چھپا کر کیے، جو نیتیں اس کے دل میں تھی، سب اللہ کے سامنے کھل جائیں گی۔ اس دن کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ یہ آیات ہمیں اخلاص اور دل کی پاکیزگی کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، پھر اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ Then man will have no power and no helper۔ قیامت کے دن انسان کے پاس نہ اپنی طاقت کام آئے گی اور نہ کوئی مددگار اسے بچا سکے گا۔ دنیا میں انسان کو اپنے مال، طاقت یا دوستوں پر غرور ہوتا ہے، مگر اس دن سب بے بس ہوں گے۔ صرف وہی کامیاب ہوگا جس نے دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کو اپنا سرمایہ بنایا ہوگا۔ ان آیات میں رب العالمین انسان کو اس کی کمزور اصل یاد دلا کر قیامت کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تخلیق پر غور کرے، تکبر چھوڑ دے، اپنے اعمال کو درست کرے اور اس دن کی تیاری کرے جب تمام راز ظاہر ہو جائیں گے اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ والسلام۔